بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میں میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان کے حلقہ انتخاب میں کھڑا ہوں، اور یہ جو آپ کو اپنی اسکرین پہ ایک کچھ چیز نظر آ رہی ہے وہ ایک جیتا جاگتا انسان ہے۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کہاں پہ لٹے ہوئے ہیں اور کیا ہے ان کا۔ تو یہ آپ دیکھیے، میں ذرا زوم آؤٹ کرتا ہوں کہ یہ جھار جھنکار ہیں یہ سارے۔ یہ قبرستان ہے اور اس میں آپ دیکھیں کس طرح ویڈز، جنگلی گروتھ جو ہوئی ہوئی ہے وہ ہے۔ یہ دیکھیں کانٹے دار جھاڑیاں جس میں ہر طرح کے حشرات الارض پائے جاتے ہیں، اور اس شدید گرم موسم میں آج 20 جون ہے اور یہ صبح کا وقت ہے، سورج ابھی طلوع ہو رہا ہے۔ یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ لو لائنگ ایریا ہے اس قبرستان میں، جس میں یہ صاحب یہ دیکھیں ابھی وہ انگڑائی دے رہے ہیں۔ یہ جیتا جاگتا انسان اس معاشرے کے منہ پہ ایک تماچا ہے جو ایک اونٹنی کی ٹانگ کٹنے پہ تو آسمان کو سر پہ اٹھا لیتا ہے، لیکن اس طرح کے کئی انسان ان کے سامنے برباد ہو گئے۔ نشے کی لت نے ان کو کہیں کا نہیں چھوڑا، ان کے خاندان تباہ ہو گئے، ان کی اپنی زندگی تباہ ہوگی، اور وہ حیوانوں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ اس شدید گرمی کے موسم میں وہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر یہاں پہ وہ لیٹا ہوا ہے۔ اس کو کوئی ہوش نہیں کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، اور رات کو کیا اس کو وہ کتنے خطرے میں ہوگا اس کی زندگی، کوئی سوچ سکتا ہے؟ اور اگر خدا نخواستہ اس کو کچھ ہو جاتا تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ کیا اس کی باڈی کو اٹھا کے بھی نامعلوم شخصیات کی طرح کہ اس کے جو نا ایسے جس کی پہچان نہ ہو سکی ہو، وہ ایک نامعلوم لاش کی طرح دفن کر دیا جاتا ہی تھی کہ قبرستان میں، یا کسی میڈیکل کالج میں جو ہمارے سرکاری لوگ ہیں، ملازمین ہیں، وہ اس کی باڈی دے کے اپنی مٹھی گرم کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایک اجتماعی طور پہ ہمارے معاشرے کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ کیا ہم ان لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ نہیں کر سکتے؟ اونٹنی کے لیے جس طرح ہم نے شور مچایا ہے، کیا ہم ان لوگوں کے لیے اکٹھے شور نہیں مچا سکتے؟ کیا یہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کو علاج کر کے ان کو مین سٹریم میں، مین دھارے میں لایا جائے؟ کیا جو لوگ ان کو منشیات فراہم کرتے ہیں ان کا احتساب نہیں ہو سکتا؟ اس وقت یہ جس جگہ پہ یہ پڑا ہوا ہے، یہاں پہ یہ بیدیاں روڈ پہ بہت ہی یہ امپورٹنٹ جگہ ہے۔ یہاں پہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے یہاں پہ اچھی خاصے جو ہیں وہ آفیسز ہیں، ٹریننگ سکول ہے، اور پھر ساتھ ہی یہاں پہ جو PKLI ہے، اور بڑے بڑے عمرا اور روسا کے جو ہے یہاں پہ محل ہیں، یہاں پہ فارم ہاؤسز ہیں، بڑے بڑے سوشل ایکٹیوسٹ کے جو ہیں یہاں پہ فارم ہاؤسز ہیں، جنہوں نے سوشل ورک میں بڑا نام پیدا کیا ہے، لیکن ان مظلوم بے زبان لوگوں کو کوئی کسی بھی طرح کا ریلیف فراہم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ میں ویڈیو بنانے کی بجائے اس کو جو نا ریسکیو یا ریہیبلیٹیٹ کیسے نہیں کر سکتا؟ تو یہ ایک انڈیویجول کے بس کی بات نہیں، ایک عام شہری، عام شخص کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر میں یہاں سے اس کو اٹھا بھی لوں تو میں اس کو کہاں پہ لے جا کے رکھوں گا؟ ان کے لیے ایک تجربہ کار، ایک ایکسپرٹ ہینڈلنگ ان کو چاہیے، ایک ان کو پروفیشنل ہینڈلنگ چاہیے ہوتی ہے۔ ان کو علاج کرنا، ان کو منشیات سے ان کو دور لے کے جانا، اور پھر یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں روٹ کاز کو ڈھونڈنا ہے کہ ان کو سپلائی کون کرتا ہے۔ اس ایریے میں ہونے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کافی تعداد میں یہ اس ایریے میں پائے جاتے ہیں، سڑک پہ جو نا آپ کو موٹر گشت کرتے نظر آتے ہیں، تو اس کا ایک ہی جو نا وہ اس کا ریزن ہو سکتا ہے کہ اس ایریا میں ان کو کوئی نہ کوئی سپلائر ضرور ہے جو ان کو لا کے سپلائی دیتا ہے، جس کی وجہ سے یہ سروائیو کر رہے ہیں۔ تو میری گورنمنٹ سے، وزیر اعلیٰ سے، وزیر اعظم سے، اور تمام کرتا دھرتا اداروں سے، ان کے سربراہوں سے اور سرکاری حکام سے گزارش یہ ہے کہ اس چیز پہ غور فرمائیں۔ یہ ہماری معاشرے کو یہ جو منشیات ہیں یہ خون کی طرح کھائی جا رہی ہیں، اس کو روکا جائے، اس کا تدارک کیا جائے، اور اس طرح کے جو لوگ ہیں بیشتر اس کے کہ یہ مر کھپ جائیں، ادھر ادھر ہو جائیں، اور یہ جو نا ہمارے معاشرے کے لیے اور ہماری پوری سوسائٹی کے لیے، ایز اے نیشن ہمارے لیے کل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے باعث شرمندگی ہو، تو ہم کیوں نہ اس پہ آواز بلند کریں اور ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے اسٹرانگ پالیسی بنائی جائے اور معیار اڈاپٹ کیے جائیں۔
میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھے وہ اس کو ضرور آگے شیئر کرے. ہو سکتا ہے ہماری آواز کنسرن اتھارٹیز تک پہنچ جائے اور وہ اس جیسے لوگوں کے لیے کچھ سوچ لیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.